السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا تعارف اس سلسلے کا یہ 23واں حصہ ہے، پارٹ نمبر 23 ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دنیا میں جن جن کی بندگی ہو رہی ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ ہم کو روز آخرت کچھ کام آئیں گے، یہ بتایا جائے گا کہ اللہ کے سوا معبودان باطلہ میں سے کوئی بھی روز قیامت کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو صحیح عقیدت توفیق عطا فرمائے۔ لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جن کی بندگی کرتے ہیں وہ ہمیں کام آئیں گے قیامت کے روز، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ احقاف کے اندر، سورہ نمبر 46 آیت نمبر 5 اور 6، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارے جو اس کی دعا کو قیامت تک قبول نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ان کی دعاؤں سے بالکل ہی غافل ہیں۔ اب جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، حشر کیا جائے گا، تو یہ معبودان باطلہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ معبودان باطلہ اپنے عابدین کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادتوں کا کھلا انکار کر دیں گے۔ پتہ یہ چلا جس کو ہم لوگ دنیا میں سہارا سمجھتے ہیں، ہم ان کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہمیں روز آخرت کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ سارے معبودان باطنہ انسان کے حق میں، اپنے عابدوں کے حق میں دشمن بن کے ثابت ہوں گے۔ گویا ہمارا یہ سمجھنا کہ یہ ہم کو کچھ کام آئیں گے، یہ سراسر دھوکہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان جس کو اپنا کام والا سمجھتا ہے، انسان جو سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کام آئے گا، وہ ہرگز کام نہیں آئے گا، بلکہ آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دشمن بنا کے پیش کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ ہود کے اندر، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 101، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 101، وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے دوران یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو ان کو ان کے معبودان باطلہ کچھ بھی کام نہیں آئے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر کے بندگی کر رہے تھے، اور ان معبودان باطلہ نے ان کی بربادی میں اور اضافہ کیا۔ یعنی جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے معبودان باطلہ ان کو کچھ بھی کام نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر تباہی کو مسلط کیا، بربادی کو مسلط کیا، تو اس بربادی میں اور اضافہ ہوا۔ یہ معبودان باطلہ ان لوگوں کو، ان اقوام کو برباد ہونے سے نہیں بچایا، اور یہ معبودان باطلہ ان لوگوں کے نقصان میں سے ذرا برابر بھی نقصان کو کم نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نقصان سے دوچار کرنے والا جب اللہ ہو
تو امت میں، ساری انسانیت میں، ساری کائنات میں کوئی نہیں جو اس نقصان سے بچا سکے۔ اللہ رب العالمین اگر کسی کو نفع دینا چاہے تو دنیا میں کوئی نہیں جو اس کے نفع کو نقصان میں تبدیل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا دنیا کے اندر۔ انسان سمجھتا ہے کہ ہم شرک کریں گے، شرکا بنائیں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اوروں کی بندگی کریں گے، اوروں سے دعائیں کریں گے، وہ ہمیں کچھ کام آئیں گے۔ ہرگز ہمارے معبودان باطلہ نہ ہم کو دنیا میں کام آئیں گے، نہ آخرت میں کام آئیں گے، بلکہ آخرت میں وہ ہماری بندگیوں کا انکار ہی کر دیں گے۔ فما زادوہم غیر تتبیب، انہوں نے بربادی میں اور اضافہ کیا۔ اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 197 197، والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، تم لوگ اللہ کے سوا جن کو پکار رہے ہو وہ ہرگز تمہاری مدد نہیں کر سکتے، وہ ہرگز تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسهم ينصرون، اور وہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ یعنی تم جن کو شریک بنا رہے ہو اللہ کے ساتھ، اوروں کو تم جو مان رہے ہو اللہ کی بندگی میں، اوروں کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو، یاد رکھو کہ وہ تمہارے شرکا تمہاری مدد کرنا تو بہت دور کی بات، وہ خود کی بھی مدد نہیں کر سکتے، اتنے کمزور ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں کون کام آنے والا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کون فائدہ دینے والا ہے؟ اللہ اگر نقصان کرنا چاہے کون فائدہ پہنچانے والا ہے؟ اللہ اگر فائدہ پہنچانا چاہے کون اس کو روکنے والا ہے؟ اسی لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ذاتی ہے جو نفع نقصان کی مالک ہے، یہی اس کا ایک بہترین تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرنی چاہیے انسانوں کو، دوسروں کی بندگی سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ان کو کچھ بھی کام نہیں آنے والے، نہ آخرت میں کام آئیں گے نہ دنیا میں کام آئیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کے اندر کہا، سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 28، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، کیوں ان کو کچھ کام نہیں آیا ان کے وہ معبودان باطلہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ اللہ کے کارساز، اللہ کے شریک بناتے تھے، اللہ ان کے تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جن معبودان باطلہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، وہ معبودان باطلہ ان کو کچھ بھی کام کیوں نہیں آئے؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ یہ ان سے غائب ہو گئے، یہ ان سے اوجھل ہو گئے۔ اور یہ جھوٹ ہے، اور جو لوگ جھوٹ باندھ رہے ہیں یہ بہت بری بات ہے۔ پتہ یہ چلا کہ معبودان باطلہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے کے بعد کچھ کام نہیں آنے والے۔ اس سے پہلے جو اللہ نے بیان کیا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ مشرکین مکہ سے خطاب ہے کہ ہم نے آپ لوگوں سے پہلے کئی بستی والوں کو ہلاک کیا۔ محترم بھائیو، حقیقت میں یہ جو خطاب ہے اہل مکہ سے کہ ہم نے آپ سے پہلے کئی بستی والوں کو ہلاک کیا، اس طرف اشارہ ہے، قوم عاد کی طرف اشارہ ہے، قوم ثمود کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے۔ طاقت کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے تم سے بھی آگے تھے، تم سے بھی زیادہ تھے، ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، اور ہم نے دلائل بیان کیے کھول کھول کر تاکہ لوگ رجوع کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان معبودان باطلہ نے تم لوگوں کو کیوں نہیں بچایا جن معبودان باطلہ کو آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے والے سمجھ کر ان کو شریک ٹھہرا رہے تھے۔ تم یہ گمان کر رہے تھے ہم ان کی بندگی کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کریں گے، یا ہم ان کے ذریعے اللہ کے پاس پہنچیں گے، بلکہ وہ لوگ آپ لوگوں کے مدد سے اوجھل ہو گئے، آپ لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہو گئے،
کیونکہ وہ تو آپ کو کچھ کام نہیں آنے والے. ایسے کام نہ آنے والے، ایسے کمزور، لاچار، مجبور معبودوں کو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا. یا تم نے یہ سمجھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی سفارش کریں گے، یا یہ سمجھ لیا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب ملے گا آپ کو ان لوگوں کی بندگی کرنے سے. ہرگز نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا من ورائه جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب علیم، کہ ان کے پیچھے جہنم ہے، ان کو کچھ بھی کام نہیں آیا، ان کا مال اور ان کی اولاد جو انہوں نے کمایا ہے ان کو کچھ بھی کام نہیں آیا. وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ ان کو وہ اولیاء کام آئے، وہ کارساز کام آئے، وہ شریک کام آئے جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا تھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. محترم بھائیو، ان 4-5 آیتوں سے پتہ چلا کہ معبودان باطلہ کے تعلق سے انسان جو عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ ہم کو آخرت کے دن کام آئیں گے، ہماری سفارش کریں گے، ہمیں فائدہ پہنچائیں گے، ہمیں نفع دیں گے، ان تمام باتوں کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ تم کو کام آنے والے یہ معبودان باطلہ ہرگز نہیں ہیں، بلکہ معبودان باطلہ تو خود کے لیے بھی نفع نہیں دے سکتے، تو تم کو نفع کیا پہنچانے والے ہیں، تم کو نفع کیا دینے والے ہیں، تم کو فائدہ کیا پہنچانے والے ہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان جو بندگی کرتا ہے اللہ کے ساتھ اوروں کی، معبودان باطلہ کی، یہ معبودان باطلہ بھی ان عابدین کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کہا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، بے شک تم لوگ اور جن کی بندگی تم کر رہے ہو معبودان باطلہ، یہ سب جہنم میں جائیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر یہ معبود ہوتے حقیقت میں تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اگر یہ حقیقت میں معبود ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام عابدوں کو جہنم میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ ان معبودوں کو بھی جہنم میں ڈالے گا جن کو لوگ معبود بنا لیے تھے، جن کو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. کیوں؟ تاکہ ان عابدوں کو بتایا جائے کہ تم جن کو سہارا سمجھتے تھے آج وہ خود بے سہارا ہو گئے ہیں، تم جن کے تعلق سے سمجھتے تھے کہ وہ تم کو کام آئیں گے آج وہ خود جہنم میں جل رہے ہیں، تمہارے کیا کام آئیں گے. یعنی ان کو عبرت دینے کے لیے، ان کو یہ بات واضح کرنے کے لیے، ان کو یہ بات سمجھانے کے لیے، بلکہ ایک طور سے ایک تنبیہ ہے کہ تم جن کو معبود سمجھتے تھے دنیا کے اندر اپنی زندگی میں، حقیقی معبود کو فراموش کرتے تھے یا حقیقی معبود کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے، آج دیکھو کہ ان کا کیا حال ہوا ہے، وہ کس حالت میں مبتلا ہیں، وہ خود لاچار اور مجبور ہو چکے ہیں، وہ خود جہنم میں داخل ہو چکے ہیں. جب وہ خود جہنم میں آ کے مصیبت میں مبتلا ہیں، جب خود وہ جہنم میں آ کر کے عذاب پا رہے ہیں، تو وہ بھلا تمہارے معبود کیسے ہو سکتے تھے، تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی. گویا انسان کے لیے یہ افسوس کا مقام ہے، انسان کے لیے تعجب کا مقام ہے، انسان کے لیے عجیب و غریب معاملہ ہے کہ انسان ایسوں کو اپنا سہارا سمجھے جو اپنے لیے بھی سہارا نہیں بن سکتے، جو اپنے لیے بھی نفع دے نہیں سکتے، جو اپنے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. انسان نے ان کو سمجھا کہ وہ ہمارے کام آئیں گے قیامت کے روز. قرآن کیا کہتا ہے سورہ اعراف کے اندر، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 191 192 191 192 ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا لوگ ایسوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وهم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے. پتہ نہیں چلا کہ دنیا کے اندر جو جو پیدا ہوتا ہے وہ مخلوق ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں. عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہے.
عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہے جو کہ خالق ہے، لیکن لوگ خالق حقیقی خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں جو ان کو کچھ بھی کام نہیں آنے والے۔ ہاں البتہ قیامت کے روز ان لوگوں کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا جن مومن بندوں کی بندگی ان کی مرضی کے بغیر ہو رہی ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود سمجھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو ان کو جہنم سے بچانے میں کچھ کام نہیں آئیں گے، کیونکہ کافروں کے حق میں انبیاء سفارش نہیں کریں گے، نہ انبیاء کریں گے، نہ فرشتے کریں گے، اور نہ صالحین کریں گے۔ سفارش مومنوں کے لیے خاص ہے قیامت کے روز۔ عیسیٰ علیہ السلام تو ان کو کچھ بھی کام نہیں آئیں گے قیامت کے روز۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا، لیکن لوگوں نے ان کو معبود سمجھ لیا تھا، کام نہیں آئیں گے ان کو۔ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام جہنم میں جائیں گے؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ بعض لوگوں نے ایسا کہا بھی، یہودیوں نے، عیسائیوں نے کہا بھی، یہودیوں نے کہا ایسا۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ جو لوگ نیک ہیں، جو لوگ ایمان والے ہیں، اگر ان کی بندگی ہو رہی ہے تو وہ نیک لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، ان کی بندگی کرنے والے جہنم میں جائیں گے، لیکن نیک لوگ نہیں جائیں گے۔ ہاں جن کافروں کی بندگی دنیا میں ہو رہی ہے، جن چیزوں کی بندگی دنیا میں ہو رہی ہے، جن پتھروں کی بندگی دنیا میں ہو رہی ہے، یہ سارے معبودان باطلہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کافروں کو کہ تم جہنم میں جل رہے ہو، تمہارے ساتھ یہ بھی جہنم میں جل رہے ہیں، اب بھلا بتلاؤ تم یہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے تھے جو تمہارے ساتھ خود جہنم میں جل رہے ہیں، خود ان کو بھی اپنے آپ کو جہنم سے باہر نکالنے کا اختیار نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انسان کے کام آئے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جو شخص دنیا میں اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ اس کی زندگی کو سکون سے مالا مال کر دے گا، اللہ اس کے دل میں پائے جانے والے ٹینشن کو باہر نکال دے گا، اللہ تعالیٰ سکون و اطمینان سے اس کی زندگی بھر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ہر طرح سے سکون پیدا کرے گا اگر اس پر ایمان لائے گا بندہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اس کو آخرت میں جنت جیسے سکون کا گھر نصیب کرے گا۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، سورہ یونس کی آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سلامتی والے گھر کی دعوت دیتا ہے۔ ہے کوئی دعوت قبول کرنے والا؟ ہے کوئی اللہ کی دعوت کو سن کر کے اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والا، جنت میں جانے کا فیصلہ کرنے والا، جنت میں جانے کی طرف رکھنے والا؟ ہے کوئی؟ اللہ تعالیٰ سب کو دعوت دیا ہے کہ لوگ ایمان لائیں اور جنتی بن جائیں۔ اللہ نے دعوت دی ہے سب کو بھی، اللہ تعالیٰ ہی کام آنے والا ہے۔ فرعون کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتا تھا دعوتی کاموں میں، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، خاص کر ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا تھا، دعوت دیتا تھا۔ اس نے اپنی قوم سے کیا درد مندانہ اپیل کی، اس نے اپنی قوم والوں سے کتنی اچھی بات کہی، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم کے لوگوں آج تم زمین پر غالب ہو، تمہارے لیے بادشاہ ہے، تمہارے لیے حکومت ہے۔ فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو ہم کو اللہ کے علاوہ کون بچائے گا؟ ہم کو اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر آ جائے تو ہم کو کون بچائے گا؟ اس نے اپنی قوم والوں سے اپیل کیا، یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ کا عذاب آنے کے بعد ہم کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور اس نے اپنی قوم والوں کو ایمان کی دعوت دی، تم ایمان لا لو، توحید کو قبول کر لو، شرک چھوڑ دو، معبودان باطلہ کی بندگی سے اپنا دل آزاد کر دو، اللہ کی بندگی میں اپنا دل لگاؤ، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بن جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، اسلام میں آ جاؤ، تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اگر آپ ایمان نہیں لاتے، اللہ کا عذاب آ جائے گا تو اللہ کے عذاب سے تم کو بچانے والا کون ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ یونس کے اندر، سورہ نمبر 3 کے اندر، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش اسی وقت ہوگی جب کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ معبودان باطلہ ہماری سفارش کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہی سفارش کریں گے جس کو پرمیشن ملے۔ وہ پرمیشن 3 طرح کے لوگوں کو ملنے والی ہے، انبیاء کو، فرشتوں کو، صالحین کو۔ سفارش بھی انہی لوگوں کے حق میں ہونے والی ہے جن سے اللہ راضی ہو۔ ہم جو اس خام خیال میں ہیں، ہم جو اس خواب غفلت میں ہیں کہ ہمارے معبودان باطلہ ہمارے حق میں سفارش کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے میرے بھائیوں۔ کیوں؟ سفارش کا تعلق صرف ایمان والوں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے اوروں کو شریک ٹھہرانا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے اوروں کو شریک بنانا جرم ہے، اوروں کو سفارشی بنانا غلط ہے، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی سیڑھی کے، بغیر کسی شریک کے، بغیر کسی درمیانی آدمی کے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرنے والا ہے۔ ہم کسی کو سفارشی بنائیں گے، وہ ہماری سفارش تو نہیں کریں گے، الٹا وہ ہمارے شرک کا انکار کریں گے۔ بچانے والا تو اللہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کام آنے والا تو اللہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول سے بات کہلوایا، قُلْ لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ سورہ جن کی آیت، سورہ جن، سورہ نمبر 72 آیت نمبر 72 میں 22۔ آپ کہہ دیجئے مجھے ہرگز اللہ کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، مجھے ہرگز پناہ دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور میں اس کے علاوہ کسی کو پاتا نہیں ہوں جائے پناہ دینے والا مجھے اللہ ہے۔ اسی آگے کہا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ اس طرح کی آیت ہے کہ میں اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہوں، اور مجھے پناہ دینے والا صرف اللہ ہے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے کہا، قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ۔ آپ ان سے سوال کیجئے مشرکین سے، کس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے؟ اور وہی ذات ہے، اللہ کی ذات، جو لوگوں کو پناہ دیتی ہے، اس پر کوئی پناہ دے نہیں سکتا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، اللہ ہے جو پناہ دینے والا، اللہ ہے جو سارے چیزوں کا خالق، سارے چیزوں کا مالک ہے۔ یہ لوگوں کو اعتراف ہے کہ مجھے پناہ دینے والا، مجھے ساتھ دینے والا، میرے کام آنے والا دنیا میں بھی آخرت میں صرف اللہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے، لیکن لوگ یہ تمام باتیں جانتے ہوئے بھی شرک کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ معبودان باطلہ ہم کو آخرت میں کام نہیں آئیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ کام آنا تو بہت دور کی بات، بلکہ یہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 14 ہے، سورہ فاطر سورہ نمبر 35۔ روز قیامت، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم۔ اگر آپ ان کو پکاریں گے وہ آپ کی دعا تو نہیں سنیں گے، اگر سن بھی لیے قبول نہیں کر سکتے، جواب دے نہیں سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور روز قیامت وہ تمہارے شرک کا کھلا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، ایسی باریک باریک باتیں، ایسی راز کی باتیں، ایسی مفید باتیں اللہ کے علاوہ تم کو کوئی نہیں بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو خبر دے رہا ہے تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر رحم و کرم ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے معبودان باطلہ تم کو کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بتانے کے باوجود بھی، اللہ کے خبر دینے کے باوجود بھی، حقیقت واضح ہونے کے باوجود بھی، جو بندہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھے گا کہ وہ مجھے حق میں سفارش کرے گا، وہ مجھے کچھ کام آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے گا، وہ نقصان ہونے سے بچائے گا، وہ مجھے نفع دے گا، ایسا انسان سراسر گمراہی میں ہے، ایسا انسان سراسر دھوکے میں ہے، ایسا انسان سراسر نادانی میں ہے، ایسا انسان سراسر جہالت میں ہے۔ انسان کو جہالت سے نکلنے کی ضرورت ہے، انسان کو گمراہی سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔
معبودان باطلہ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، کیا معبودان باطلہ ان کو بچا سکے اللہ کے عذاب سے؟ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، کیا ان کو معبودان باطلہ بچا سکے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے؟ قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا طوفان کے اندر، کیا ان کو ان کے معبودان باطلہ کام آئے؟ نوح علیہ السلام کو بیٹے کو پانی میں ڈبویا گیا، کیا اس کو معبودان باطلہ کچھ کام آئے؟ پتھروں کی بارش برسا کر بعض لوگوں کو ہلاک کیا گیا، کیا ان کو ان کے معبودان باطلہ کام آئے؟ محترم بھائیو، آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جتنی بھی اقوام کو ہلاک کیا گیا وہ ساری قوم والے بھی اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی بندگی کرنے والے تھے، لیکن ان ساری اقوام میں سے کسی ایک قوم کو بھی ان کے معبودان باطلہ ان کے کچھ کام نہیں آئے، یہاں تک کہ فرعون اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننے والا، اس کی قوم کے لوگ بھی اللہ کو نہیں ماننے والے تھے، جب اللہ نے ان کو ڈبو دیا سمندر کے اندر تو ان کے معبودان باطلہ بھی ان کو کام نہیں آئے۔ معبودان باطلہ تو بہت دور کی بات، خود فرعون نے اپنے آپ کو الہ کہا تھا، ما علمت لکم من الہ غیری، تمہارے لیے میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس نے یہ کہا تھا، انا ربکم الاعلی اس نے کہا تھا، لیکن کیا وہ اپنے آپ کو معبود سمجھنے والا، اپنے آپ کو رب کہنے والا، کیا اپنی قوم کو سمندر کے پانی سے بچا سکا؟ قوم والوں کو لے کر آیا وہ پانی کے اندر اور فرعون سمیت اس کی قوم پوری ڈبو دی گئی، کیا قوم والوں کو ان کے معبود باطل کام آیا؟ کیا فرعون جو عقیدہ رکھتا تھا کہ میں معبود ہوں، جو گھمنڈ کرتا تھا کہ میں معبود ہوں، کیا وہ اپنے آپ کے لیے کام آیا؟ یہ معبود باطل اپنے لیے بھی کام نہیں آئے گا، آپ کے لیے کیا کام آئے گا؟ اتنا مجبور ہو گیا یہ معبود باطل، اتنا لاچار ہو گیا یہ معبود باطل، اتنا کمزور ہو گیا معبود باطل، اتنا بے سہارا ہو گیا معبود باطل کہ ڈوبتے وقت اس نے اللہ تعالیٰ کا اعتراف کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کیا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی بات اس نے کی، کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں کہ وہ ذات کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس ذات پر بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمان ہوں، یہ بھی ایک معبود باطل ہے فرعون، جو اپنے آپ کے بارے میں یہ سمجھتا تھا کہ میں معبود برحق ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، ربکم الاعلی کہتا تھا یہ لوگوں سے، لیکن وہ اپنے لیے بھی نفع نہیں پہنچایا، اپنی قوم کو لے کر بھی ڈوب گیا۔ یہ معبودان باطلہ اپنے عابدین کو لے کر ڈوبنے والے ہیں میرے بھائیوں۔ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، ہمارا کام آنے والا کون ہے؟ ہم کو نجات دینے والا کون ہے؟ ہم کو کامیاب کرنے والا کون ہے؟ ہم کو آخرت کی زندگی میں جہنم سے بچا کر کے جنت میں لے جانے والا کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے۔ جنت جہنم کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی کا اختیار نہیں کہ وہ کسی کو جنت دے کسی کو جہنم دے اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ جب اللہ جہنم دے گا کیا کوئی اس کو جہنم سے بچا سکے گا؟ معبودان باطلہ خود جہنم میں جائیں گے، وہ کیا بچائیں گے؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے سوا جن کی بندگی دنیا میں ہو رہی ہے یہ سارے مل کر بھی انسان کو کچھ کام نہیں آئیں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور ان لوگوں میں سے جو بھی نیک لوگ ہیں ان کے علاوہ سارے کے سارے معبودان باطلہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو شرک سے ہر دروازے سے باہر نکلتے ہوئے، شرک کے 14 دروازوں سے بچتے ہوئے، ہر چھوٹے موٹے شرک سے بچتے ہوئے ایک اللہ کی بندگی کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔